السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. میں آبی کو ڈاکٹر عذرا کی کوٹھی پر لے گیا. اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے. اس کی ملازمہ براؤنی نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب سے کہو ہاشم خان آیا ہے. وہ انہی قدموں پر لوٹ گئی. دوسری بار جب نمودار ہوئی تو ڈاکٹر عذرا اس کے ساتھ تھی. وہ نیند سے اٹھ کر آئی تھی. ایک بڑی سی بادامی رنگ کی گرم چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی. وہ حیرت زدہ سی ہو کر بولی، آپ؟ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ آپ کے پاس اسٹریچر ہوگا؟ وہ منگوائیں، میرے دوست سخت زخمی ہیں. یہ کہہ کر میں نے سرگوشی میں کہا، ٹیکسی میں آبی لیٹا ہے، اسے گولی لگ گئی ہے. براؤنی جاؤ اسٹریچر باہر لے آؤ اور جلدی کرو. اس کی وہ اینگلو انڈین ملازمہ الٹے قدم واپس ہوئی اور کچھ ہی دیر میں وہ اسٹریچر لے گئی. آبی کو اس پر ڈال کر جب میں اور داؤد ڈاکٹر عذرا کے خاص کمرے میں پہنچے تو اس نے استفہامی نظروں سے مجھے دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ دوست ہے ان کا، داؤد. اس نے ہماری بہت مدد کی ہے ڈاکٹر. یہ اس کا احسان ہے کہ ہم یہاں تک آن پہنچے. اچھا ان کو دوسرے کمرے میں بٹھائیں. براؤنی ان لوگوں کے لیے عمدہ سی چائے بنا. کھانا کھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کھانا بھی منگوا لیں، مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے براؤنی، ان کے لیے کھانا بھی لگا دو، فریج میں رکھا ہوگا. یہ کہہ کر اس نے ہمیں کمرے سے نکال کر ایک چھوٹی سی راہداری میں سے گزارا اور پھر تیسرے کمرے میں داخل ہو کر داؤد سے بولی، آپ یہاں بیٹھیں، میں ذرا مریض کو دیکھ لوں. آپ میرے ساتھ آئے ہاشم صاحب. میں نے داؤد کو اس کے سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر اس کے پیچھے آبی کے پاس جا پہنچے. ہوا کیا ہے؟ یہ زخم کیسے آیا انہیں؟ اور یہ اوپر آگ کس نے ڈالی؟ یہ میں نے ہی ڈالی تھی، خون بند نہیں ہو رہا تھا، ساری ران ادھڑ گئی ہے. یہ کہہ کر میں نے مختصر الفاظ میں اس کو سارے واقعات بتائے تو وہ آبی کی نفس ٹٹول کر بولی، آپ نے اچھے کہ زخم پر آگ ڈال دی تھی. ان کے بارے میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. البتہ آپ یہ ضرور معلوم کریں کہ پولیس کو کس نے آپ کے پیچھے لگایا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں پولیس میرے کلینک پر نہ آ دھمکے. عرفان کی موت نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا ہے. یہ سارا سلسلہ ہی غلط ہو گیا. آپ ابھی آسیہ کے پیچھے جائیں. آپ کسی ذریعے سے معلوم کریں کہ اصل بات کیا تھی. آبی کا زخم صاف کر کے اس نے برہم پٹی کی اور پھر اس کو 2 ٹیکے لگا کر اس نے وہیں سلا دی. میں داؤد کو زیادہ دیر تک اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا. جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے اس کو 2000 روپے دیے اور کہا کہ وہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلا جائے. وہ مان گیا اور 12:30 بجے کے قریب وہ مجھ سے رخصت ہو کر باہر نکل گیا. اس کے گاؤں کا نام بکروال تھا. وہ مجھ سے کہہ گیا تھا کہ اگر کبھی اس کی ضرورت پڑے تو میں اسے وہاں سے بلوا لوں. وہ خلوص کا بندہ تھا، بڑا ہی جیدار آدمی تھا. اس نے جس جرأت سے میری گردن نئے پھندے سے بچائی تھی اس کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے. عذرا کے رویے میں وہ پہلے سے گرم جوشی نہیں تھی. اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس کی گفتگو کا انداز خالصتاً کاروباری تھا. اس نے مجھے اپنے گھر میں رات گزار لینے کے لیے بھی نہیں کہا. جب میں داؤد کو رخصت کر کے ڈرائنگ روم میں واپس گیا تو وہ سامنے کھڑی تھی، بڑی سنجیدہ اور متین سی صورت بنائے ہوئے. کیا بات ہے؟ آپ میرے یہاں آنے پر خوش نہیں ہوئی؟ اتنے پیچیدہ حالات میں آپ ادھر آئے ہیں، مجھے خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایسی صورت میں جبکہ عرفان موت کے گھاٹ اتر گیا ہے. پولیس میرے گھر کے 100 چکر لگا چکی ہے. وہ لوگ کلینک بھی گئے تھے. انہیں ٹالنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. وہ وجہ پوچھتے ہیں. میں کیا بتاؤں انہیں کہ میرے بچوں کو کس لیے ارغمال بنایا تھا؟ اس کی صورت اجڑی سی نظر آتی تھی. کسی غازے اور آرائش کے بغیر وہ مجھے ایک دم بوڑھی دکھائی دے رہی تھی. وہ بھی عام عورتوں جیسی تھی. جب تک وہ اپنے بھڑکیلے بہترین لباس میں رہتی سرخی غازے کا اہتمام رکھتی تھی. وہ دلکش اور حسین نظر آتی تھی. میں نے آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے ڈاکٹر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں. یہ تو میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، آپ بخاری کلینک سے معلوم کریں کہ آسیہ کا کیا حال ہے. نہیں، میں وہاں کس حیثیت سے فون کروں گی؟ اپنے بارے میں کسی کو کچھ مت بتائیں. اگر کسی نے میری آواز پہچان لی تو؟ اچھا ٹھیک ہے، میں خود فون کرتا ہوں. یہ کہہ کر میں ٹیلی فون کی طرف بڑھا. اس نے کوئی اعتراض نہ کیا. جب میں نے بخاری کلینک کے لیے نمبر گھمانے شروع کیے تو مجھے خیال آیا کہ وہ ڈھلو صاحب کی ملازمہ بھی تو ان کے ساتھ تھی. میں نے ہاتھ روک لیے. دیکھیں، وہ ڈھلو صاحب کی ملازمہ وہیں ہوگی، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں. نہیں، اسے میں نے صبح واپس بھیج دیا تھا. کیوں؟ واپس کیوں بھیج دیا؟ بس ایسے. وہ کسی کام بھی تو نہیں آ رہی تھی. اور پھر میں چاہتی تھی کہ آسیہ کے بارے میں مزید کوئی بات کسی کو معلوم نہ ہو سکے. کمال کرتی ہیں آپ.
ارے بھائی اسے تو ڈھلو صاحب نے خود ہمارے ساتھ بھیجا تھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ فون کر کے کسی بھی آدمی سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ الجھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر نمبر گھما دیے۔ ہیلو، کسی خاتون کی آواز سنائی۔ دیکھیں جناب، مجھے اس مریضہ سے بات کرنی ہے جو آج صبح وہاں داخل ہوئی تھی۔ اس کا نام آسیہ ہے، اس کی ملازمہ سے ملوا دیں۔ آسیہ؟ آپ کون ہیں؟ میں اس کا ماموں بول رہا ہوں۔ دیکھیں جناب، اسے تو سرکاری اسپتال میں بھیج دیا گیا ہے۔ سرکاری اسپتال میں؟ کس نے بھیجا اسے؟ 2 آدمی آئے تھے، وہ اسے ایمبولینس میں ڈال کر لے گئے۔ کس کی اجازت سے؟ ڈاکٹر بخاری کی اجازت سے۔ یہاں ایک نرس ہوگی ریٹا، آپ اس سے بات کروا دیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ کس اسپتال میں ہوں گے وہ لوگ؟ اس کا تو مجھے علم نہیں جناب۔ ڈاکٹر بخاری سے بات کروائیں، وہ اپنی کوٹھی پر ہوں گے اور اس وقت غالباً سو چکے ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میرا دماغ الٹنے لگا۔ آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے ان لوگوں نے سرکاری اسپتال میں داخل کروا دیا ہے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ خدا خیری کرے۔ اگر آسیہ نے انہیں بتا دی کہ اس کا علاج کس کلینک میں ہوا ہے تو میں تو تباہ ہو جاؤں گی۔ مگر وہ تو زیادہ عرصہ نیم بے ہوش پڑی رہی۔ اسے کس نے بتایا ہوگا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے زیر علاج رہی ہے؟ بس یہی ایک موہوم سے اطمینان ہے، ورنہ سب کچھ میرے خلاف ہی جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے بخاری کا نمبر ڈائریکٹری میں سے دے کر اسے کال کی تو کوئی 5 منٹ بعد کسی کی بہت ہی زیادہ جھنجھلائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ کون ہے؟ میں آسیہ کا ماموں ہاشم خان بول رہا ہوں جناب۔ مجھے بتایا آسیہ کہاں ہے؟ اسے تو کل صبح آپ کی کلینک میں داخل کیا گیا تھا۔ او واٹ دا ہیل! میری بات غور سے سنیں ہاشم صاحب، وہ لڑکی جیل سے بھاگی ہوئی پرانی قیدی تھی۔ ہمارے کلینک میں ایک لیڈی پولیس انسپیکٹر سلمہ اس وقت اپنے کسی عزیز سے ملنے آئی تھی۔ اس نے آسیہ کو پہچان لیا اور اپنے طور پر اس نے پولیس کو اطلاع دی تھی۔ اس لڑکی کی تو تصویر بھی اخبار میں چھپی تھی۔ اس اطلاع پر پولیس نے ہمارے کلینک کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ اس کے بھائی جیلانی کو بھی گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ جیلانی آیا بھی تھا سپہر کو، پر پولیس کو دیکھ کر وہ بھاگ نکلی۔ وہ کار میں تھا اپنے ساتھی کے اندر۔ پولیس ان کے پیچھے بھاگی مگر وہ ہاتھ نہیں آیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کا پولیس سے مقابلہ بھی ہوا ہے رات کو 10 بجے۔ پولیس کے سپاہی خاموشی سے آسیہ کو گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ اب بھی میرا خیال ہے کہ خفیہ پولیس کے لوگ میرے کلینک کے ارد گرد موجود ہیں۔ وہ ریٹا کو بھی ساتھ لے گئے کیونکہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اس کا بھی ان لوگوں سے گہرا تعلق ہے۔ سمجھے آپ؟ ہم تو اس لڑکی کی وجہ سے ذلیل ہو کر رہ گئے تھے صاحب۔ بالکل سمجھ گیا جناب۔ وہ کس اسپتال میں ہوگی اس وقت؟ اس کے گردے کا آپریشن کس نے کیا تھا؟ اس ڈاکٹر کے بارے میں مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ اسے فوری علاج کی ضرورت تھی۔ میرا خیال ہے وہ جنرل اسپتال میں ہوگی یا پھر میو اسپتال میں۔ آپ نے بتایا نہیں انہیں کہ وہ اتنی سخت بیمار ہے؟ اسے وہ ابھی وہاں سے نہ لے کر جائیں؟ میں کیسے روک سکتا تھا انہیں؟ وہ تو بہت دنوں سے اس کی تلاش میں تھے۔ اس کے بھائی کی گرفتاری پر انہوں نے 50,000 روپے کا انعام مقرر کر رکھا ہے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ پھانسی کی کوٹری سے بھاگا ہوا مجرم ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، آسیہ کا بھائی ایسا ہی ہے۔ براہ کرم آپ مجھے معلوم کر کے بتا سکتے ہیں کہ آسیہ کہاں ہوگی؟ یہ میرا کام نہیں ہے جناب۔ میرا خیال ہے وہ جیلانی ہی تھا جو صبح اسے ہمارے کلینک میں داخل کرا گیا تھا۔ اس نے پیشگی ہمارے کیشیئر کے پاس 5,000 روپیہ بھی جمع کرا دیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی پولیس کو آپ نے بتا دیا ہوگا؟ نہیں، وہ آدمی واپس آئے گا تو ہم اسے وہ روپیہ دے دیں گے۔ وہ ضرور آئے گا، اس کی رقم تو اس کو ضرور ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ روشنی کی کوئی بھی رمق باقی نہ رہی تھی۔ میرے چہرے پر ٹھنڈی زردی دیکھ کر عذرا بولی، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ادھر میرے کلینک میں بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ اسی خطرے سے بچنے کے لیے میں نے آسیہ کو ادھر بھیج دیا تھا، مگر وہ پھر مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ وہ جیل سے کیسے فرار ہوئی تھی؟ آپ میرے اس دوست کا علاج کریں ڈاکٹر، اور اسے ادھر ہی رکھیں اپنی کوٹھی میں۔ جانتے ہیں آپ کہ براؤنی اسے پہچان گئی ہے اور وہ بہت تپی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو بڑی مشکلوں سے روکا ہے۔ وہ میرے منع کرنے کے باوجود اسے پولیس کے حوالے کرا دے گی۔ میں اس کی ذمہ داری کیسے لے سکتی ہوں؟ اسے آپ ہی سمجھا سکتی ہیں۔ نہیں، پولیس کل بھی میرے گھر کا چکر لگائے گی۔ وہ غضنفر معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ آدمی کون تھا اور کیوں اس نے میرے بچوں کو یرغمال بنایا۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے میں نے آسیہ کو ادھر منتقل ہونے دیا، ورنہ تو اس کا علاج میں خود ہی کر لیتی۔ پھر میں کیا کروں؟ یہ میرے دوست کی زندگی کا سوال ہے۔ اب یہ خطرے سے باہر ہے جناب ہاشم صاحب، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ 8-10 دن میں اس کا زخم بھر جائے گا۔ میں نے اس کو ایسا ٹیکا لگا دیا کہ زخم خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہڈی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔
میں اس وقت سے کہاں لے جاؤں؟ خدا کے لیے میری مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی پھر عذاب میں پھنس گئی ہے۔ میری بد نصیبی دیکھیں، میں آسیہ کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ میں نے گلوگیر آواز میں کہا۔ میری اتنی ساری دگرگوں حالت کے باوجود اسے مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ کہاں تو وہ میری محبت میں اتنی آگے بڑھائی تھی کہ اس نے اپنی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی تھی، اور کہاں اب وہ ذہنی اور قلبی سطح پر مجھ سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ میرے لیے آبی کو بھی چند دن اپنے گھر پہ رکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کے اپنے خدشے لاکھ درست صحیح، مگر ہم جس مصیبت میں گرفتار تھے اس کے ازالے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا۔ میں خجل سا ہو کر رہ گیا۔ وہ میری طرف بڑھی اور میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بڑی احتیاط سے اپنی انگوٹھی میری انگلی سے اتاری اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، اسے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے مسٹر جیلانی۔ میں اپنی اس بھول پر شرمندہ ہوں۔ میں عاقل بالغ عورت ہوں، مگر اس گھڑی میں بالکل احمق سی بچی بن گئی تھی۔ وہ اس لیے ڈاکٹر کہ اس وقت ہم نے آپ کو 2 لاکھ روپے دیے تھے۔ ان کی گرمی سے آپ پگھل رہی تھیں۔ وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس انگوٹھی سے بے نیاز ہو کر کہا۔ وہ میری یہ بات سن کر پیچھے ہٹ گئی اور کرسی پر بیٹھ کر بولی، آپ چاہیں تو میں وہ رقم آپ کو واپس دے سکتی ہوں۔ وہ چوری کا مال ہے اور میں اس میں حصے دار نہیں بننا چاہتی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور مجھے بالواسطہ چور اور ڈاکو ہونے کا طعنہ دے رہی تھی۔ میں اس سے کیا کہتا؟ اس نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ یہ قطعی کاروباری بات ہے ڈاکٹر، آپ نے آسیہ کا مکمل علاج نہیں کیا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہمیں آدھی رقم واپس کر دیں۔ مجھے منظور ہے جیلانی صاحب۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کسی دوسرے کمرے سے رومال میں باندھ کر وہ 1 لاکھ روپیہ لے آئی۔ یہ لے، اب میرے ذہن پر بوجھ نہیں رہے گا۔ یہ لے، سنبھال 1 لاکھ روپیہ۔ میں نے وہ رقم لے کر اپنی گیلی جیبوں میں ٹھونس لی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ اب اتنا کرم اور کریں کہ اگر آپ کے پاس 2 جوڑے کپڑے کی ہوں تو وہ مجھے دے دیں، میں اور میرا دوست پہن لیں گے۔ یہ کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ ہاں، یہ میں کر سکتی ہوں، میرے مرحوم شوہر کے بہت سے جوڑے محفوظ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلی اور میں اس کی طبیعت کے بدلتے رنگوں پر غور ہی کرتا رہ گیا۔ اس کے تلون نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ وہ اس روز اپنے کلینک میں 2 گھڑی کے لیے مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی تھی۔ جہاں تک میں سمجھ سکا تھا وہ اس وقت کسی لمحاتی جوڑ سے مغلوب ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ 2 سویٹر اور 2 جوڑے شلوار قمیض کے لے کر کمرے میں آ گئی۔ وہ بہت عمدہ قسم کا 2 گھوڑی بوسکے کے جوڑے تھے۔ یہ لے جیلانی صاحب، ایک آپ پہن لیں اور دوسرا اپنے دوست کو دے دیں اور اسے لے جا کر کسی اور کلینک میں داخل کرا دیں۔ مجھے افسوس ہے مگر میں اس کو یہاں نہیں رکھ سکتی، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے پہلو کے چھوٹے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیا اور اپنے گیلے کپڑوں کو ہاتھ میں لے کر باہر نکل آیا۔ سویٹر اور وہ شلوار قمیض میرے بدن پر پورے آ گئے تھے۔ وہ پریشان سی ہو گئی، پھر اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ ارے کیا ہوا؟ آپ تو رونے لگی ہیں۔ یہ لباس محسن کو بہت پسند تھا جیلانی صاحب، میں نے بڑی چاہت سے جوڑے اس کے لیے سلوائے تھے، مگر وہ ان کو صرف 1-2 باری پہن سکا، پھر انہی دنوں وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ آپ کے غم کا مجھے اندازہ ہے ڈاکٹر، مرے ہوں کو ساتھ مرا نہیں جاتا۔ میری طرف دیکھیں، آپ کو بہت دیر ہو چکی ہے، کوئی ٹیکسی لائیں اور اپنے مریض کو جلد از جلد یہاں سے لے جائیں۔ بہت بہتر جناب، ہم ابھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے گیلے کوٹ میں سے ساری چیزیں نکال کر قمیض کی دونوں جیبوں میں ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں آبی کو میں نے ٹیکسی میں ڈالا اور عذرا کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ اس نے بڑے ہی روکھے لہجے میں خدا حافظ کہا اور دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ اس سے میں نے اس کی وہ بادامی رنگ کی گرم چادر بہرحال لے لی تھی کیونکہ اس کے بغیر میں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس گھڑی آبی کو لے کر کہاں جاؤں۔ وہ غنودگی کے عالم میں تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو جو خواب آور ٹیکا لگایا تھا اس کا اثر ابھی تک قائم تھا۔ میں نے اسی حالت میں اس کو نیا لباس پہنا دیا تھا۔ اس کی آستینیں آبی کے لیے ذرا لمبی تھیں مگر وہ میں نے الٹ کر سویٹر کی آستین کے نیچے ڈال دی۔ بقیہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب ہم دونوں خاصے اجلے نظر آ رہے تھے۔ جب مجھے کچھ نہ سوجا تو میں آبی کو لے کر گنگا رام اسپتال جا پہنچا اور ہنگامی وارڈ کے مختلف مراحل سے گزر کر میں اس کے لیے ایک پرائیویٹ کمرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 22 نمبر کمرہ تھا اور اس میں 2 بیڈ بچھے تھے۔ ایک پر میں نے آبی کو لٹایا اور دوسرے پر میں خود لیٹ گیا۔ باقاعدہ طبی امداد کا اس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہی کیا کم تھا کہ ایک صاحب کو رات کے اس حصے میں 100 روپیہ دے کر میں نے وہ کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ آبی کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے رخساروں پر ہلکی ہلکی سرخی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ سنبھل رہا ہے اور لوٹ آیا ہے، ورنہ تو وہ آگے ہی آگے جا رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹا تو حالات کے اس نئے رخ نے
میرا خون پھر سے منجمد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے آسیہ کی تقدیر پر رونا آ رہا تھا۔ اس روز میں اسے عذرا کے کلینک میں ہی رہنے دیتا تو شاید وہ اس نئی اذیت کے ریلے سے بچ جاتی، مگر کوئی کیا کرے۔ ایک ہی تو چیز ہے جسے خدا نے آدمی کے بس میں نہیں دیا، اور وہ ہے اس کا اگلا لمحہ۔ اس اخفا ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سانحے وجود میں آتے ہیں اور آدمی کو بولا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ علم نصیب آسیہ نہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میرے منہ سے ان پولیس والوں کے لیے گالی نکلی۔ ان ترم خانوں نے میری زندگی بھی اجیرن کر رکھی تھی اور آسیہ کی بھی۔ پہلے تو ڈاکٹر نفیسہ نے آسیہ کو قانون کے اس اژدہے کے منہ سے نکال لیا تھا، مگر اب ایسا کون تھا جو اس اندھے غار میں اترے گا؟ کون آسرا دے گا اب کی بات؟ میری بہن آسیہ کے بدن میں نئے گردے کی پیوند کاری خدا جانو سے راز بھی آئی تھی کہ نہیں؟ کل صبح تک جو اطلاعات مجھے ملی تھی ان سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کی حالت بہتر ہے۔ اس ڈاکٹر بخاری نے بھی اس کے صحت کے بارے میں کسی قسم کے تردد کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ مناسب آرام نہ ملنے اور اچھی طرح دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کے زخم کے ٹانکے ادھڑ نہیں جائیں گے۔ وہ شفاق لوگ، وہ پولیس کے اہلکار تو خدا معلوم اسے کیسے کیسے کچوکے دے رہے ہوں گے۔ اوہ میرے خدا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس ہم نصیب کو تو موت دے دے۔ پہلی بار آسیہ کے لیے میرے دل سے اس کی موت کی دعا نکلی۔ وہ آسیہ تو پہلے کسی بدتنیت انسان کی خباثت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ عذرا نے کہا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ میرا دل لہو لہو ہونے لگا، غصے کے مارے میرا سارا بدن کانپنے لگا۔ میں نے بہت چاہا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ سوچوں، مگر گنگا رام اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کے اس کمرہ نمبر 22 کے دوسرے بستر پر لیٹے لیٹے اس منحوس رات کے پچھلے پہر جب میرے خیال کا بدحال قافلہ اس نقطے پر پہنچا تو میں تلملا اٹھا۔ میں بستر سے اچھل کر نیچے اتر گیا۔ میرے پستول میں صرف 4 گولیاں باقی تھیں اور اسٹین گن بھی آدھی ہو چکی تھی۔ ان کی تمام گولیاں اٹیچی کیس میں ہی رہ گئی تھیں جو رات دریا کی تہہ میں جا ٹھہرا تھا۔ اس میں ایک بڑی رقم بھی موجود تھی۔ پجے مستری کی وہ قیمتی کار بھی وہیں تباہ ہو گئی تھی۔ اب ہم اس ڈاکٹر عرفان کی مرسیڈیز بھی اس سے واپس نہیں مانگ سکتے تھے۔ رات جو ہم پہ آفت نازل ہوئی وہ پتہ نہیں کس کی دعا سے ہماری جانیں بھی بخش گئی، ورنہ ہماری موت میں تو کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ آبی کی عقل مندی کی وجہ سے وہ تھوڑی سی 30,000 کی رقم ہمارے پاس بچ گئی، ورنہ وہ بھی اس نے اٹیچی میں ہی بند کر دی ہوتی تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ میں نے ٹھیک وقت پر ٹھیک قدم اٹھا کر عذرا سے 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیا تھا۔ وہ نہ ملتا تو میرا بینک موجود تھا، مزید رقم میں وہاں سے بھی لے سکتا تھا، مگر میں ابھی تک کسی انجانے خوف کے تحت ادھر کا رخ نہیں کر سکا تھا۔ اسپتال کے احاطے کے قریب ہی کسی مسجد سے مؤذن کی آواز فضا میں گونجی تو میں نے منہ ہاتھ دھو کر بوٹ کے تسمے باندھ لیے۔ میرے لیے ایک ایک گھڑی عذاب بن کر گزر رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد آسیہ تک پہنچنا تھا۔ ایک بار پھر میرے اور اس کے درمیان کرۂ ارض کے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک کی مسافت حائل ہو گئی تھی، اور یہ کوئی نیک شگن نہیں تھا۔ ایک بار پھر مجھے انہی سنگلاخ راہوں سے گزرنا تھا جن پر چل چل کر میں اب تک شل ہو چکا تھا۔ میں نے اسٹین گن آبی کے کمرے میں چھپا کر رکھی اور پستول کو قمیص کے نیچے لٹکا لیا۔ ڈاکٹر عذرا کی وہ خوبصورت سی بادامی رنگ کی چادر کو لاہوری انداز سے اوڑھ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی پر موجود نرس سے میں نے کہہ دیا کہ وہ میرے مریض کا خیال رکھے اور جب وہ بیدار ہو تو اسے بتا دے کہ میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، جلدی واپس لوٹ آؤں گا۔ سب سے زیادہ مشکل مجھے ان نوٹوں کی وجہ سے پیش آ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ قمیص کی دونوں جیبیں ناکافی تھیں۔ اچانک مجھے اس پتلون کا خیال آیا جو آبی نے پہن رکھی تھی۔ اس کا ایک پائنچہ میں نے ران تک پھاڑ دیا تھا اور وہ اب تک خشک ہو چکی تھی۔ نرس کے کمرے سے نکل کر میں آبی کے پاس جا پہنچا اور اس کی اتاری ہوئی پتلون کے دونوں پائنچے کاٹ کر میں نے اسے شلوار کے نیچے پہن لیا۔ اس کی پتلون کی جیبیں خاصی کھلی تھیں۔ ان میں رقم بھر کر مجھے اطمینان ہوا اور میں آبی کے کمرے کا دروازہ بھیڑ کر باہر نکل آیا۔ شہر کی تمام سڑکیں ویران پڑی تھیں اور کھمبوں کی روشنیاں ان آنکھوں جیسی نظر آتی تھی جو کسی کی راہ تکتے تکتے پتھرا گئی ہوں۔ سرما کی شدت دم توڑ رہی تھی۔ ہوا کے خرام میں شرابی کے قدموں جیسی لڑکھڑاہٹ تھی۔ صبح کروٹ لے کر اٹھنے کو تھی۔ چیئرنگ کراس کر کے مجھے اسٹیشن کی طرف جاتی ہوئی ایک ٹیکسی مل گئی۔ کوئی صبح خیز ڈرائیور اس وقت آنے والی گاڑی کے مسافروں کے لیے اسٹیشن کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ اس کا یہی معمول ہوگا، کیونکہ وہ رکا تو اس نے کہا کہ وہ تو مجھے سیدھا اسٹیشن تک لے جا سکتا ہے۔ ادھر کیا ہے بھائی، کوئی آگ شاگ تو نہیں لگ گئی وہاں؟ جناب، مجھے گاڑی سے کوئی سواری لینی ہے۔ تمہاری اپنی سواری ہے کوئی؟ او نہیں جی، کوئی مسافر مل جائے گا تو دہاڑی اچھی بن جائے گی۔ او لعنت بھیج مسافر پر یار، میں تجھے خوش کر دوں گا، چل مجھے ادھر راوی روڈ تک لے چل۔ نہیں جناب، میں آپ کو اسٹیشن لے چلتا ہوں، وہاں سے آپ کوئی اور ٹیکسی پکڑ دیں۔ چل بھائی، مرضی ہے تیری۔
یہ کہہ کر میں اس ٹیکسی میں بیٹھ کر اسٹیشن پر جا پہنچا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی اور میرا بدن بھی لجلجا سا ہو رہا تھا۔ اسٹیشن کے سامنے میں نے ایک حمام میں جا کر پہلے تو شیو بنوائی اور پھر حمام میں غسل کرنے کے بعد میں ناشتے کے لیے ایک ہوٹل میں جا گھسا۔ تگڑا سا ناشتہ کر کے میں ہوٹل سے باہر نکلا تو 5:45 بج چکے تھے اور ابھی سورج طلوع ہونے میں 1.25 گھنٹہ باقی تھا۔ مجھے معلوم تھا کل آسیہ کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی وہ کسی تھانے کے ذریعے عمل میں لائی گئی ہوگی۔ وہاں کے ڈی ایس پی منان خان کا نام میں نے سن رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے ساری صورتحال کا علم ہوگا، مگر اس کے گھر کا پتہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنے پاگل پن میں یہ طے کیا کہ میں اس تک جا پہنچوں تو شاید مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ آسیہ کو ان لوگوں نے کہاں رکھا ہے۔ میں سامنے کے ایک 4 منزلہ ہوٹل میں جا گھسا۔ استقبالیہ پر ایک خاتون ٹیلی فون کے قریب بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا لہجہ بدل کر اس کو مخاطب کیا۔ خاتون، کیا میں یہاں سے فون کر سکتا ہوں؟ میں CID انسپکٹر علیم الدین ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے فون میرے آگے کر دیا۔ بس ادے شوق جناب، میں نمبر ملا دوں؟ اگر آپ ڈائریکٹری مجھے دے دیں تو میں نمبر معلوم خود کر لوں گا۔ اس نے میری درخواست منظور کر لی۔ ڈائریکٹری میں عبد المنان خان کا نام اور نمبر واضح طور پر لکھا تھا۔ میں نے وہ نمبر فوراً ہی گھما دیا۔ ادھر سے فوراً ہی کسی نے فون اٹھا لیا۔ ایک بھاری بھرکم آواز مجھے سنائی دی۔ منان۔ السلام علیکم خان صاحب، دیکھیں میں علیم الدین بول رہا ہوں، انسپکٹر CID۔ میرے پاس جیلانی کے بارے میں خبر ہے، مگر میں فون پر آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کون جیلانی؟ آسیہ کا بھائی، جسے آپ نے کل اریسٹ کیا تھا۔ اوہ گڈ، کیا خبر ہے وہ؟ فون پر بتانا کچھ اچھا نہیں ہوگا، میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ کہے تو گھر آ جاؤں؟ کوئی مذاقہ نہیں، آ جائیں۔ آپ کا گھر مزنگ روڈ پر ہی ہے نا؟ جی نہیں، فیروز پور روڈ پر 17B نمبر کے مکان میں رہتا ہوں میں۔ مگر ڈائریکٹری میں تو وہ گھر میں نے 3 ماہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ جی بہت بہتر، میں بھی آ رہا ہوں۔ مجھے یہی ڈر تھا، ڈائریکٹری میں لکھا گھر کا پتہ غلط تھا، مگر اب فوراً منان کے گھر جانا مناسب نہیں تھا۔ عین ممکن ہے وہ حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی ایسا انتظام کر بیٹھا ہو جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو، کیونکہ اس نے میرا نام سننے پر کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کے نمبر ڈائل کیے۔ کون؟ میں معذرت چاہتا ہوں خان صاحب، علیم بول رہا ہوں۔ وہ لڑکی میو اسپتال میں ہے نا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے گرد پہرا سخت کر دیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے لڑکی کو اٹھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے پہلے ہی بتا دی ہوتی۔ دیکھیں، میں ادھر اتنی دور کھڑا ہوں کہ مجھے کوئی سواری ہی نہیں مل رہی۔ آپ کو خبردار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، اسے ہم نے ایسی جگہ رکھا ہے کہ اس بدماش کے فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ مگر میو اسپتال میں براہ کرم فون پر ایسی بات نہ کریں، میرے پاس آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں مایوس سا ہو کر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ منان ایک کائیں آدمی تھا۔ اس نے اشارتاً بھی مجھے نہیں بتایا کہ آسیہ کو ان لوگوں نے کہاں رکھا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں ہے تو میں ہر قیمت پر وہاں پہنچ کر اسے ان کی گرفت سے چھڑا لیتا۔ راستہ مجھے معلوم تھا۔ منان سے میں نے اپنی آواز اور لب و لہجہ بدل کر بات کی تھی، محض اس لیے کہ جب میں اس سے ملوں تو وہ مجھے کسی بھی طرح فون پر بولنے والے علیم الدین کے حوالے سے نہ جان سکے۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور اسی وقت فیروز پور روڈ کی طرف چل دیا۔ منان کا بنگلہ سڑک سے ہٹ کر 30 فٹ چوڑی گلی کے آخری سرے پر تھا۔ بنگلہ کیا تھا، بس ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کے طرز تعمیر میں یار لوگوں نے کچھ نئے گل کھلا دیے تھے۔ میں نے تلائی گھنٹی بجائی تو ایک ادھیڑ عمر کے کالے بھجنگ نوکر نے دروازہ کھولا۔ دیکھیں میاں جی، میرا نام ہاشم خان ہے، میں منان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ذرا ٹھہرے جناب، میں انہیں اطلاع کر دیتا ہوں۔ بڑے میاں فوراً ہی دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹے۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ منان خان دروازے پر آ گیا۔ وہ 6 فٹ اونچا، سانولے رنگ کا بڑا ہی باروب جوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں عقاب جیسی چمک تھی۔ وہ اس وقت وردی میں ملبوس تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا صفا چٹ چہرہ دیکھ کر وہ مجھے بالکل نہیں پہچان سکے گا۔ میری 2 ہی تصویریں ان کے ریکارڈ میں موجود تھیں۔ ایک وہ تھی جس میں میں نے مونچھیں پال رکھی تھی، اور دوسری وہ تھی جس پر میرے چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ علیگ سلیگ کے بعد وہ مجھے مکان کی بیرونی دیوار سے 10 فٹ دور بنے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ وہاں دنیا بھر کی خوشنما چیزیں ادھر ادھر سجی ہوئی تھیں۔ 3 تو وہاں الارم کلاک دھرے تھے۔ ایک چھوٹا رنگین ٹی وی اس نے عمدگی سے کونے میں سجا رکھا تھا۔ اس سے دگنے سائز کا ایک ٹی وی دوسرے کونے میں میز پر رکھا تھا۔ صوفے ایسے تھے کہ ان پر بیٹھ کر آدمی کو آغوش یار کا احساس ہوتا تھا۔ کہیے جناب، کیسے آنا ہوا؟ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ یہ کہہ کر اس نے 3 کیسل کے سگریٹوں کا پیکٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ چائے تو پئیں گے نا آپ؟
جی نہیں خان صاحب، چائے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں ملنے آیا ہوں۔ حکم کریں، پر آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا۔ دیکھیں، میرا نام ہاشم خان ہے، میری ایک ماموزاد بہن ہے آسیہ، میں اس کے سلسلے میں آپ سے مدد لینے آیا ہوں۔ اس کے بھائی نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، خود تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں خوار ہوتا پھر رہا ہے، مگر ساتھ میں وہ اسے بھی لے ڈوبا ہے۔ اس کے رد عمل پر کڑی نظر رکھتے ہوئے میں نے بہت دھیمی آواز میں بات کی، جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کا تحیر اتر آیا۔ اس نے اپنے پستول پر اپنا بایاں ہاتھ مضبوطی سے جما لیا تھا۔ تو آپ آسیہ کے لیے آئے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ اس کا لہجہ بڑا ہی شفاق ہو گیا تھا۔ پیچھے ہٹ کر اس نے اپنا سر صوفے کی پشت سے لگا لیا۔ وہ مجھے بڑی ہی مشکوک نظروں سے گھور رہا تھا۔ دیکھیں، وہ بے گناہ ہے، اپنی عزت کے تحفظ کے لیے اس نے اگر کسی کو مار دیا تھا تو یہ اس کا حق تھا، جسے عدالت میں پیش کی گئی غلط گواہیوں کی بنیاد پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ وہ خاصے طویل عرصے تک جیل میں رہی ہے، مگر اب وہ بیمار ہے۔ میں نے یہ معلوم کر لی کہ کسی نے اس کے پیٹ کا آپریشن کیا ہے، اس کی حالت بہت مخدوش ہے۔ یہ باتیں آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے سودا کر لیں، میں آپ کو اس کی رہائی کے عوض 1 لاکھ روپیہ دے سکتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ میری یہ بات سنتے ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا پستول خول سے نکالنا چاہا، مگر میں اس کے ارادے کو بھانپ چکا تھا۔ میں نے اپنا چپشا کمبل سے نکال کر اس کے سینے پر رکھ دیا اور بائیں ہاتھ سے اس کی دائیں کلائی پکڑ کر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانے چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ بے آواز چلتا خان صاحب، آپ برائے کرم میری بات غور سے سنیں، میرے لیے یہاں سے نکل جانا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پستول اس کے سینے سے پیچھے ہٹا لیا، مگر نال کا رخ اب بھی اس کی طرف تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسپتال سے کسی بہانے آسیہ کی رہائی کے عوض آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے سکتا ہوں۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، اس سے آپ 5 مربع زمین خرید سکتے ہیں، ایک بہت بڑی عمدہ کوٹھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ جی نہیں، مجھے سودا منظور نہیں ہے، میں اپنا فرض نہیں بیچ سکتا۔ کمرے کا دروازہ اس نے خود ہی بند کیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس کے کہے بغیر کوئی دوسرا آدمی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اسے کہاں رکھا ہے آپ نے؟ اول تو مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر معلوم ہو تو بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ویسے بھی یہ کیس اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اسپیشل اسٹاف کے پاس ہے۔ مجھے بتائیں خان صاحب کہ آسیہ کو آپ نے کہاں رکھا ہے؟ وہ چند لمحے مجھے گہری نظروں سے گھورتا رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، اس معاملے پر آپ مجھ سے سودا کر لیں، آپ مجھے جیلانی کا پتہ بتا دیں، اسے گرفتار کروا دیں تو میں آسیہ کو رہا کروا دوں گا۔ آسیہ کی گرفتاری یا قید سے ہمیں کوئی خاص غرض نہیں ہے، ہمیں جیلانی کا پتہ چاہیے بس۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، ہم تو خود اس جیلانی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ مجھے مل جائے تو میں اسے گولی مار دوں۔ یہ غلط ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں مسکرا دیا۔ کیا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر میں اس وقت آپ کو جیلانی کا پتہ بتا دوں تو آپ مجھے آسیہ کا پتہ بتا دیں گے؟ نہیں، وہ گرفتار ہو جائے تو پھر میرا آپ سے قرآن پر وعدہ ہے کہ میں خود آسیہ کو کسی نہ کسی طرح رہا کروا دوں گا، اگرچہ وہ غیر قانونی رہائی ہوگی، مگر جیلانی کی گرفتاری کے لیے میں یہ بھی کر گزروں گا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ منان خان کو اچھی طرح علم تھا کہ انہوں نے آسیہ کو کہاں رکھا ہے۔ اتنا مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ آسیہ کو کسی سرکاری اسپتال نہیں لے گئے ہوں گے، کسی غیر سرکاری جگہ پر رکھ کر اس کا علاج کروا رہے ہوں گے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اسے باقاعدہ طبی امداد مل رہی ہے؟ ہاں، یہ حکومت کا فرض ہے۔ اس ڈاکٹر بخاری نے اس کی کیفیت ہمیں بتا دی تھی، اس کے علاج کے لیے ماہر ڈاکٹر کا بندوبست کر دیا گیا ہے، مگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا آپریشن کیا کس نے تھا؟ اس کا تو مجھے قطعاً علم نہیں ہے۔ پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بخاری کلینک میں سے گرفتار کر لی گئی ہے؟ میرے ایک دوست نے رات ہی مجھے بتایا تھا کہ وہاں سے آسیہ نامی ایک لڑکی گرفتار ہوئی ہے۔ میری تو اس بیچاری سے ایک عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی اور میں اب تک اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، مگر اب میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جیلانی کو کہاں سے پکڑا جا سکتا ہے، میں اسے گرفتار بھی کروا سکتا ہوں، مگر آپ کی طرف سے مجھے اطمینان ہونا چاہیے۔ میں آپ سے قرآن پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر سکتا ہوں، جیلانی ہاتھ نہ آیا تو ہم میں سے بہت سے برطرف کر دیے جائیں گے۔ اس نے پہلے مقابلے میں ہمارے 2 سپاہی شدید زخمی کر دیے، پھر وہ دریا کے پار بھی ہمارے آدمیوں پر حملہ آور ہوا، وہاں اس نے 6 سپاہیوں کو اور ایک تھانے دار کو باندھ کر بے بس کر دیا تھا۔ تھانے دار سخت زخمی ہے، یہی حال سپاہیوں کا ہے، اسے ہم ہر قیمت پر گرفتار کریں گے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، پہلے میرے اطمینان کے لیے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آسیہ کو کہاں رکھا ہے۔
پھر میں آپ کو جیلانی تک لے چلتا ہوں. اسے گرفتار کرنے کے بعد آسیہ کی رہائی میں آپ کے دین ایمان پر چھوڑتا ہوں. نہیں, سب سے پہلے آپ مجھے جیلانی کے ٹھکانے تک لے چلیں. میں تھانے سے گارڈ منگوا لیتا ہوں, اس کے ساتھ جا کر ہم وہاں اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. نہیں جناب, پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ آسیہ کو آپ نے کہاں رکھا ہے. میں آپ کو اب تک بہت برداشت کر چکا ہوں ہاشم صاحب. یہ پستول ادھر رکھ دیں اور یہاں سے تشریف لے جائیے, ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اس کا لہجہ ایک دم تب گیا. سگریٹ اس نے ایشٹرے میں بڑے زور سے بجھائی اور بلند آواز سے کہا, کرم دین, اندر آؤ. اس کی آواز سنتے ہی میں نے پستول اس کے سینے سے لگا دیا, مگر اس نے شاید میری آنکھوں سے جھانکتے ہوئے میرے ارادے کو بھانپ لیا تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ میں گولی نہیں چلاؤں گا. وہ ایک بار پھر چیخا, کرم دین. یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. جو ہی وہ اٹھا, میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر میں نے فوراً اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے اس کی رگیں احساس مسل دی. وہ میرے ہاتھوں میں جھولا تو میں نے اسے قالین پر گرا دیا. اسی لمحے دروازہ کھلا. کرم دین اندر آیا. میں نے اس وقت تک پستول جیب میں ڈال لیا تھا. جو ہی وہ اندر داخل ہوا, میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا, او دیکھیں میاں جی, او دیکھیں صاحب کو کیا ہو گیا, یہ ایک دم کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئے. اس کے تو آسان خطا ہونے لگے. وہ جھک کر منان کی نفس دیکھنے لگا. جاؤ پانی لاؤ. وہ پاگلوں کی طرح کمرے سے نکلا اور پلک جھپکتے میں پانی لے آیا. میں نے گلاس منان کے ہونٹوں سے لگایا, مگر وہ بیچارہ تو وہاں تھا ہی نہیں. ان کی بیوی کو بلاؤ میاں جی, دیکھو تو نہیں کیا ہو گیا. صاحب جی, ان کے بچے تو پرسوں سے گاؤں گئے ہوئے ہیں. ٹھہرے, میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ فون کی طرف بڑھا. ابھی وہ نمبر گھما ہی رہا تھا کہ میں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے آگے بڑھ کر پلگ میں سے تار کھینچ کے الگ کر دیا. کیا ہوا؟ یہ تو خراب معلوم ہوتا ہے صاحب جی, کچھ کریں, ان کی حالت تو بڑی خراب ہو رہی ہے. تم بھاگ کر کسی ڈاکٹر کو بلا لاؤ. کتنی دور جانا ہوگا تمہیں؟ او جی, ڈاکٹر مختار تو ادھر مزنگ چونکی پہ رہتا ہے, میں اسے بلا لاتا ہوں. ٹھیک ہے, تم سائیکل پر نکل جاؤ. خدا خیری کرے. پہلے کبھی نے ایسا دورہ پڑا ہے؟ نہ جی, ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو پھر جاؤ, وقت ضائع مت کرو, میں ان کے پاس ٹھہرتا ہوں. یہ تو ایک دم چکرا کر بے ہوش ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. میں اس کے سامنے جان بوجھ کر منان خان کے بوٹ اتار کر اس کے تلوے سہلانے لگا. کرم دین بڑا ہی گھبرا گیا تھا. وہ اسی وقت سائیکل پر بیٹھ کر باہر چلا گیا. وہ ابھی بڑی سڑک تک پہنچا ہی تھا کہ میں نے باہر نکل کر گلی کے پچھلی طرف سے گزرنے والی بڑی سڑک پر سے ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے لا کر منان خان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. اب مشکل یہ تھی کہ منان وردی میں تھا. میں نے دوسرے کمرے میں گھس کر ایک الماری میں ٹنگے اس کی شلوار قمیض نکالی اور لے جا کر اس کو لیٹے لیٹے پہنا دی. یہ بڑا مشکل کام تھا, مگر میں نے اسے افراتفری میں کر ہی ڈالا. پھر میں نے اس کی وردی الماری میں رکھ کر اسے کندھے پر اٹھایا اور باہر لے جا کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا. او جلدی میرے یار, یہ میرے بھائی صاحب ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں, جلدی کسی اسپتال لے چل ہمیں. اس نے فوراً ٹیکسی سٹارٹ کی اور 50 میل کی رفتار پر وہ ہمیں وہاں سے لے اڑا. میری نظریں اس وقت گلبرگ کے کلینک پر جمی تھی. وہاں میں کمرہ عارضی طور پر لے کر منان کو 1-2 دن رکھ سکتا تھا. میں نے ٹیکسی ادھر موڑی اور پھر کچھ ہی دیر میں منان کو لے کر اختر علی اسپتال جا پہنچا. وہ بھی کلینک ہی تھا. میں ٹیکسی کو اس کے گیٹ کے اندر لے جا کر منان کو اتارنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے عمارت کے برآمدے میں سے ایک عورت تیزی سے باہر آتی دکھائی دی. اسے میں پہلی نظر میں ہی پہچان گیا. وہ ماجدہ تھی. وہ وہی ماجدہ تھی جس سے میں کنجا میں مل چکا تھا اور جو شگری کے مکان سے رات کے وقت مجھے سوتا چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی.